اور یعنی اہل البیت کو خاموش کرا دیا گیا، اور اس کے مد مقابل میں دوسرے لوگوں کو ان کی پبلسٹی کی گئی۔ تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں، یہ ساری خرابی یہ آج نہیں پیدا ہوئی، یہ پیچھے زمانے سے انڈے بچے دیے جا رہی ہیں خرابیاں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مجھ سے بہت سارے دوست احباب یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمدرد بھائی یہ بات بتائیں کہ جب آپ حدیث غدیر پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ ایک سنی عالم ہیں، تو آپ کی طرح جو دوسرے اہل سنت علماء ہیں وہ جب اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہیں، وہ صحیح مانتے ہیں کہ یہ حدیث غدیر صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سارے علماء اہل سنت جتنے بھی ان کے مسالک اور فرقے اور گروہ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، اس کی صحت کے اوپر انہوں نے اس کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے یہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا ناصبی بھی وہ اس فضیلت کو مانتے ہیں، اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے محدثین میں سے، حتیٰ کہ مخالفین میں سے، نواسب میں سے، کہ جو یہ کہتا ہو کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کو سب نے مانا ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ حدیث درست ہے۔ جب اس قدر اس کا اقرار کیا جاتا ہے اور اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے، تو پھر علماء اہل سنت کو ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ اس کو بطور خوشی کے منائیں؟ یعنی عید غدیر کو وہ سیلیبریٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں منانا چاہتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میں آج دینا چاہتا ہوں اپنی اس گفتگو کے اندر کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیں، اولاً تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اہل سنت علماء یہ جسے سنیت کہا جاتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں کہ میری گفتگو سے یہ بات سمجھ لے کہ میں سارے علماء اہل سنت کی بات کروں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جسے آج ہمارے سامنے سنیت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس سنیت کی تاریخ کیا ہے؟ اس سنیت کی تاریخ کو جب آپ سمجھیں گے کہ اس میں اصل بنیادی چیز اس فرقے کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے، میں مختصر اس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر نہ تو میری اس کے اوپر پوری ویڈیو ہے فرقوں کی تاریخ کے اوپر۔ تو یہ جو سنی فرقہ ہے، اس کو ہر زمانے کے اندر حکمران طبقے کی ایک شے حاصل رہی ہے، یعنی یہ حکمران طبقے کے ساتھ ساتھ چلائے۔ خاص طور پر بنو امیہ کے زمانے میں جب اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس دور میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے جسے ہمارے ہاں سنی کہتے ہیں، تو حکمران کی آشیرواد اس کو ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ اور بنو امیہ کا زمانہ ایسا ہے کہ جس دور کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کو وہ دین متین سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، نہ صرف کاٹنے کی بلکہ بالکل الگ تھلگ رکھا گیا، یعنی جو فتوے لینے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں سے لینے ہیں، ایسے علماء پیدا کیے گئے، ایسے فرقے بنائے گئے جو بالکل اہل البیت کی فکر کے مخالف، اور یعنی اہل البیت کو خاموش کرا دیا گیا، اور اس کے مد مقابل میں دوسرے لوگوں کو ان کی پبلسٹی کی گئی اور ان کو عام لوگوں کا مذہب قرار دے دیا گیا، اور یہ پھر آگے تک چلتا رہا۔ متوکل عباسی کے زمانے میں اس میں شدت آئی ہے، بنو عباس میں۔ مامون کا زمانہ وہ ہے کہ جب مامون اور ہارون رشید کہ جب سنی فکر کو تھوڑا سا ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ سائیڈ پہ رکھا گیا ہے، یعنی حکمرانوں کا ان کے اوپر کوئی اثر اس وقت نہیں ہے کیونکہ حکمران کا مذہب چینج ہو گیا ہے۔ لیکن متوکل عباسی کے زمانے سے ایک مرتبہ پھر سے جو اس وقت کے محدثین ہیں ان کو حمایت حاصل ہوئی، اور جو مخالف فرقے ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا۔ تو ہر زمانے کے اندر یہ جو ایک خاص فکر ہے جسے سنی فکر کہتے ہیں، اس پر بنو امیہ کی چھاپ رہی، حکمرانوں کی چھاپ رہی، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل البیت کے فکر کے مخالف رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بنو امیہ کا زمانہ جس میں اہل البیت پر سب و شتم ہوتا ہو، امام علی علیہ السلام پر ہو، اہل البیت کو ذبح کیا گیا ہو، ان کو قتل کیا گیا ہو، اس زمانے میں اس فکر کے اوپر، کیونکہ یہ جس وقت وجود میں آ رہا ہے نا،
وہ بات اہم ہوتی ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہو کہ بعد کے زمانے میں کسی دور پہ کچھ اثر آ جائے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کوئی رنگ چڑھ جائے بہت, لیکن جو اصلی کلر ہوتا ہے, جو شروع زمانے کا ہوتا ہے, اس کو ہٹتے ہوئے بہت محنت لگتی ہے اور وہ بہت مشکل سے ہٹتا ہے. تو اہل سنت جسے عمومی جو یہ فرقہ ہے اس کے اوپر حکمرانوں کا ایک خاص طور پر جو اہل بیت کے مخالف رہے ہیں ان کی چھاپ رہی ہے. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سنی فکر کے اندر یہ بات بہت مشکل سے بیٹھتی ہے کہ ہم اہل البیت کے فضائل کو وہاں پر ایڈجسٹ کر سکیں. یہ بات میرے خیال میں یہاں تک بطور مقدمہ کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل البیت کی جو فکر ہے, اہل البیت کے جو فضائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اہل سنت علماء نے اس کو نقل نہیں کیا, لیکن جن علماء نے اسے نقل کیا ہے ان پر شدت کے ساتھ وقت کے جو عام لوگ ہیں ان کی جانب سے ریاکشن آیا. انہوں نے ان سنی علماء کے اوپر الزامات لگائے, اور بلکہ اس وقت کے جو اہل سنت موجود تھے انہوں نے اپنے سنی علماء کو سائڈ پہ کیا, کیونکہ وہ کیا کرتے تھے, وہ اہل بیت کی حقوق بیان کرتے تھے, اور خاص طور پر جو بنو امیہ کے ظالم حکمران تھے ان کے فضائل کو قبول نہیں کرتے تھے. امام نسائی کی مثال آپ کے سامنے, آپ نے مکمل اس کا مطالعہ کیا ہوگا, آپ جانتے ہیں کہ امام نسائی کو کتنی مشکلات اٹھانی پڑی. کس وجہ سے؟ اپنے سنی لوگوں کی جانب سے, عام معاشرے کی جانب سے, جو سنی معاشرہ تھا, انہوں نے امام نسائی پہ فتوے لگائے, ان کی شہادت ہوئی. امام حاکم کی مثال رکھ لیں, صاحب مستدرک کی, شافعی رضی اللہ عنہ پر فتوے لگائے گئے. تو یہ اس بات کا ایک بڑا ثبوت ہے کہ ہمارا جو عام جس کو کہتے ہیں نا سنی فرقہ, اس پر جو ناسبیت ہے اس کی چھاپ رہی, شروع ابتدائی زمانے کی بات. پھر آگے جب یہ آتا ہے, آگے پھر جب صوفیاء کا وجود آیا, ایسے لوگوں کا کہ جو خود کو جو ولایت علی کا اقرار کرتے تھے, ولایت علی کو مانتے تھے, لیکن اس بات سے وہ خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر شیعت کا الزام نہ لگ جائے, انہوں نے ایک اور چیز کو انہوں نے تصوف کے نام سے بیان کرنا شروع کیا کہ بھائی وہ خود سنی رہتے تھے, لیکن وہ سارے وہ معاملات جو روحانی طور پر ہیں, جو یوں کہنا چاہیے جو اہل بیت سے متعلق ہے اس کا اقرار کرتے تھے, لیکن عام لوگوں کے خوف سے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگ جائے, انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ ہم شیعہ ہیں, لیکن وہ بات ساری وہی مانتے تھے. تو ایسے لوگ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ عید غدیر جب ہوتی ہے وہ اس کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں, خوشی کے طور پر مناتے ہیں. ہمارے پاکستان اور ہند کے اندر آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصوف کو ماننے والا طبقہ ہے, صوفی طبقہ ہے, اس کو اس سے الرجی نہیں ہوتی ہے کہ آپ عید غدیر منائیں, بلکہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کو منا رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ایک بات جب شروع سے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس زمانہ اول میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر بہت دیر تک برقرار رہتا ہے. تو اب یہ جو عید غدیر ہے, ایک ہمارے اہل سنت کے اس سے متنفر ہونے کی ایک بنیادی وجہ میں نے آپ کو زمانہ قدیم کی بتا دی, اور دوسری یہ ہے کہ یہ اپنے جو معاشرے کے لوگ ہیں, اکثریت ہے, اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں, خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر اگر شیعہ کا الزام لگ گیا, ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ تو شیعہ لوگ کرتے ہیں اور ہم نے یہ بات کی تو ہمیں ہماری مسجدوں سے نکالا جائے گا, ہمیں ہمارے جو فنڈز ہیں وہ بند ہو جائیں گے, مدرسوں کے جس مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا, محتمم صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو فرقے کا بہت خوف رکھتے ہیں, مانتے ہیں یہ, ایسا نہیں کہ یہ اس بات کے اقرار نہیں مانتے, بلکہ یہ کہتے ہیں مولا کائنات. میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ یہ مولا کائنات بھی مان رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہیں پورے کائنات کا مولا, پھر اسے مختلف تعویلات کر کے مولا کے معنی کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے وغیرہ. تو یہ ان کا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ بھی ہے, دوہرا معیار بھی ہے, اور اسے اگر آپ ہپوکریسی کہہ دیں تو وہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں مولا کائنات. بہت کم شیعہ ایسے ہوں گے جن کو آپ نے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, لیکن یہ خود کو بریلوی کہنے والا, یہ خود کو صوفی کہنے والا یہ شخص استعمال کرتا ہے یہ لفظ مولا کائنات, لیکن مولا کو اس کے حقیقی معنی میں ماننے سے یہ کیا ہوتا ہے, منکر ہوتا ہے. کس لیے منکر ہے؟ اس لیے منکر ہے صرف اور صرف اس لیے کہ سامنے جو فرقہ ہے, گروہ ہے شیعہ, وہ اس کو اس طرح مانتا ہے, لہٰذا اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کا فرقہ تو ختم. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اب یا تو
حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا. یہ دوہرا معیار اب چلنے والا نہیں ہے کہ آپ مولا کائنات بھی مانتے رہیں اور اس معنی کے اندر تحریفات بھی کرتے ہوں. آپ زبان سے علی علی بھی کرتے ہوں اور پھر اس امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ جا کے کھڑے ہو جائیں. اس لیے یہ جو فرقہ ہے نا، گروہ ہے، یہ تیزی کے ساتھ ختم ہوگا. اس کے دوہرا معیار آپ ملاحظہ کیجئے. میں آپ کو بڑی مثال دینے جا رہا ہوں. تاریخ بریلویت کو آج میں آپ کے سامنے آشکار کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیں کہ یہ بریلوی ہمیشہ وہابیوں کو کیا جواب دیتے تھے عید غدیر کے حوالے سے، کیونکہ اب بریلوی بھی اعتراض کر رہے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب کبھی رسول اللہ نے عید غدیر منائی، کبھی صحابہ نے عید غدیر منائی، کبھی تابعین نے عید غدیر منائی. جب صحابہ نے، جب رسول نے، صحابہ نے، تابعین نے، فقہا نے عید غدیر نہیں منائی تو شیعہ عید غدیر کیوں مناتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید غدیر بدعت ہے. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ آج کے بریلویوں کے اندر چھپے ہوئے ناسبی، وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو میں یہ بات جب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس بات کو سوچئے کہ بریلوی طبقہ یہ بات کیوں کر رہا ہے. آج تک یہ بریلوی وہابیوں کو، دیوبندیوں کو عید میلاد النبی کے اوپر جب دفاع کرتے تھے تو کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے جناب جب دیوبندی اور وہابی ان سے کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی تم کیوں مناتے ہو، جشن چراغا کیوں کرتے ہو، اس دن میں تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو، جشن کیوں منا رہے ہو عید میلاد النبی؟ کیا نبی نے منایا عید میلاد النبی اس طور پر؟ کیا صحابہ نے اس طور پہ منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟ کیا فقہاء اور ائمہ نے منایا؟ تو بریلوی طبقہ اس کے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا کہ جناب ایک کام پہ اگر منع نہ ہو شریعت میں تو وہ اس کو کیا جائے، وہ منع نہیں ہوتا. یعنی ایک کام پر اگر حرمت کی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کو منع نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عید میلاد النبی منانے سے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا، اس لیے یہ عید میلاد النبی جائز ہے، جشن کرنا جائز ہے. اور اس طور پر اس کو ثابت کیا جاتا تھا. اور ایک اور سوال جو بریلوی طبقہ اٹھا رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے، میں سارے بریلویوں کو بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں، جو اس میں ناسبی گھس گئے ہیں نا، ہمارے بریلویوں کو چاہیے کہ ان کا احتساب کریں. کیا کہتے ہیں؟ اس دن تو حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، آپ خوشی کیوں منا رہے ہیں حضرت علی کی ولایت کی؟ یعنی آپ گویا کہ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر خوشی منا رہے ہیں. آپ کے دل کا بغض ہے کہ جو حضرت عثمان کی وجہ سے، جو اندر بغض ہے حضرت عثمان کا، اور اس وجہ سے آپ جشن منا رہے ہیں. یہ وہ اعتراض تھا جو بریلویوں کے اوپر دیوبندیوں اور وہابیوں کی جانب سے ہوتا تھا کہ دراصل یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خوشی مناتے ہیں. کیونکہ خود بریلویوں کے جو امام ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی نطق الہلال ایک رسالہ ہے، فتاوی رضویہ کی 26 جلد کے اندر شامل ہے. اس رسالے کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بالاتفاق جمہور محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ وصال ہے، جس دن آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، 12 ربیع الاول ہے. یہ بریلویوں کے امام لکھتے ہیں کہ رسول 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے، پردہ فرما گئے، اور جو تاریخ ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. یہ بریلویوں کے امام لکھتے ہیں. اب اندازہ لگائیں، کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بریلوی یا صوفی طبقہ جب 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی کے لیے نکلتا ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ یہ رسول کی وصال پر خوشی منا رہے ہیں؟ الا یہ کہ وہ شخص کہتا ہو کہ جس کے دل میں بغض ہوگا، جو بریلویوں کا مخالف ہوگا، یا جو وہابی یا دیوبندی لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بریلوی جو نکلتے ہیں وہ رسول اللہ کے وصال پر خوشی منا رہے ہیں، بلکہ وہ ولادت پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بریلوی جو ان کو ابھی تک جواب دیتے رہے، ان کا جواب تو بہت کمزور ہے، کیونکہ خود بریلویوں کے امام لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وصال کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. تو اب بریلویوں کا مقدمہ یہاں پر بہت کمزور ہے. لیکن پھر بھی میں ان کے جواب کو مان لیتا ہوں، بریلویوں کے جواب کو. یہاں جو یہ لوگ محبان اہل البیت پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمارے یہ بریلوی حضرات، دیوبندیوں کی بات اور ناسبیوں کی بات تو چھوڑ لیں، ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہر اس کام پہ اعتراض کریں گے جو اہل البیت سے منسوب ہو. ان کا کام ہے ہی یہی کہ جناب اس دن تو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، فلاں نوٹس لے، فلاں نوٹس لے، ادارے نوٹس لے، یہ تو حضرت عثمان کی شہادت پہ خوشی منا رہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے واللہ باللہ کہ یہ جو ناسبی طبقہ اور یہ بریلویوں کے اندر چھپے ہوئے ناسبی ہیں،
شیعوں کے اوپر بولے یا کسی کے اوپر یہ بولے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر خوشی کے لیے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں، عید غدیر اس لیے منائی جاتی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں واللہ باللہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر وہاں پر میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، اس پر اگر کوئی مباہلہ کرنے چاہتا ہے میں اس پہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ شیعہ منائے یا کوئی بھی منائے، عید غدیر اس لیے نہیں منائی جا رہی، یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کی خوشی میں اس کا اقرار کیا جا رہا ہے اور منایا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان کو منانا چاہیے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ یہ جواب دے رہے ہیں اور اعتراض اس طور پر کر رہے ہیں، بریلوی لوگ بھی کر رہے ہیں اور یہ دوسرے لوگ بھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی جو جواب 12 ربیع الاول کے بارے میں ناسبیوں اور دیوبندیوں کو دیتے تھے، وہابیوں کو دیتے تھے، وہ انتہائی کمزور جواب ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول بالاتفاق رسول اللہ کے وصال کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ اس میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ رسول کی وفات کے اوپر خوشی کے لیے نکلتے ہو، بالکل دیوبندیوں کا یہ شبہ قوی ہے، یہاں پر قوی شبہ ہے، لیکن یہاں پر جو عید غدیر ہے بالکل بالاتفاق 18 ذی الحجہ، تمام محدثین تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ تمام محدثین، تمام سیرت نگاروں نے، اہل سیر و تاریخ، انہوں نے اس بات کو لکھا۔ اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ تاریخ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، یہ ان کی منافقت میں آپ کے سامنے اشکارا کر رہا ہوں، سوچئے، اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اب یہ جو طبقہ ہے نا بریلوی، یہ ختم، یا تو لوگ ابھی بالکل حسینی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے، یہ جو درمیان کے فرقے بنے ہوئے نا، دکانیں بنی ہوئی، یہ ساری ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ان کی اپنے منافقت کی وجہ سے۔ ایک زمانے میں یہ کچھ جواب دیتے تھے، اب یہ کچھ اور جواب دے رہے، شیعوں کے بغض میں، شیعوں کے بغض میں۔ تو حضرت عثمان کی جو شہادت ہے، اس پر ہمارے اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر، مسند احمد کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اوسط ایام تشریق کے اندر حضرت عثمان ان کی شہادت ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کہہ سکتے ہیں، 18 نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اس کے اوپر اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے 18 ذی الحجہ، ایسا نہیں کہ نہیں لکھا، لیکن اختلاف موجود ہے۔ اور جو قوی قول ہے، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کو ہمارے سلفی حضرات بھی مانتے ہیں کہ 12 ذی الحجہ ہے حضرت عثمان کی شہادت۔ تو یہ تو شبہ ہی بہت کمزور ہے، اگر کوئی شبہ پیدا کرنا بھی چاہتا ہے کہ شیعہ لوگ جو عید غدیر مناتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت میں مناتے ہیں، بہت کمزور شبہ ہے اس شبہ کے مقابلے میں کہ جو عید میلاد النبی کے اوپر وارد ہوتا ہے، وہاں بہت قوی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ خود ان کے اکابرین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کی وصال کا دن ہے۔ تو اب اس سوال کا میں جواب دیتے چلوں کہ نہ منانے کی جو بنیادی وجہ ہے نا، ایک تو تاریخ کے اندر چلے جائے، دوسرا کہ یہ اپنے عام لوگوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، تیسرا شیعہ کا بغض ہے، شیعہ کا بغض ہے۔ یقین جانے انہوں نے شیعہ کے بغض کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ دین میں تحریفات کی ہے، حج کے اندر تلبیہ کہنا چھوڑ دیا، لبیک اللہم لبیک یہ کہنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صرف کس لیے؟ نسائی کی روایت موجود ہے، امام علی علیہ السلام کے بغض میں تکبیر کہنا چھوڑ دیا، کس لیے؟ کہ علی کرتے ہیں، علی اپنے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جیسے لے کے چل رہے ہیں، ہم اس طرح نہیں مانیں گے کیونکہ علی اس طرح کر رہے ہیں۔ تلبیہ، ابن عباس باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ کس کے خوف سے کر رہے ہو، کیوں تم نے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا؟ ابن عباس باہر نکلے اور انہوں نے اونچی آواز میں تلبیہ کہنا شروع کر دیا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جس طرح قدیم، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں، یہ ساری خرابی یہ آج نہیں پیدا ہوئی، یہ پیچھے زمانے سے انڈے بچے دیے جا رہی ہیں خرابیاں۔ ابن عباس باہر نکلے اور انہوں نے آواز بلند کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں کا خوف رکھتے ہو، معاویہ بن ابی سفیان کا خوف رکھتے ہو، بلند آواز میں اللہ لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ آج جو ناصبی اس پر اعتراض کرتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شیعہ کا بغض ہے، شیعہ کے بغض کے اندر یہ ہر وہ کام کریں گے اس کو نہیں کریں گے کہ جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت کا ہو، یعنی اگر اس سے صحیح طور پر بھی امام علی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو رہی تو یہ نہیں کریں گے، نہیں منائیں گے اس کو، صرف شیعہ کے بغض میں۔ تو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر اس کا اقرار نہیں کرتے، اور یا یہ ہے کہ شیعہ کیوں نمبر لے گیا، یہ تو اس کے بہت وہ ہوتے ہیں نا، شیعہ نمبر لے گئے ہیں تو لہٰذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، انہوں نے ریس لگا رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فرقہ ایک کام کرتا ہے
اس کو ہم نے کسی بھی طور پر نہیں کرنا، خواہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، صحیح کام ہی کیوں نہ، ہم نے اس کو نہیں ماننا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ ہمارے علماء اہل سنت اس کو نہیں مناتے ہیں، عید کے طور پر نہیں مناتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ پھر میں یہاں پر ایک اور جواب دیتا چلوں آخر میں، کہ عید میلاد النبی منانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو نہیں مناتے وہ تو چھوڑیے ان کو، عید میلاد النبی منانے والوں مجھے بتاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر جشن منا کر، جھنڈیاں لگا کر، شہر کو سجا کر کبھی اپنا ولادت منایا ہے؟ صحابہ نے منایا ہے؟ آپ کہتے ہو نہیں منایا، تو یہ اس بات کی حرمت کی دلیل نہیں ہے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں، حرمت کی دلیل نہیں ہے، لیکن نبی نے اس طور پر کبھی منایا ہی نہیں ہے۔ لیکن واحد ایونٹ ہے، واحد غدیر خم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ کے اندر اپنے صحابہ، انصار اور مہاجرین کو غدیر خم میں دھوپ میں کھڑا کر کے عید غدیر کو منایا ہے۔ یہ واحد ایونٹ ہے۔ عید میلاد النبی نہیں منایا رسول اللہ نے، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منائی، لیکن یہ واحد جشن ہے جسے رسول نے منایا، جسے صحابہ نے منایا، جسے علی نے خود منایا، عید غدیر کو۔ یہ میری آپ کے لیے ایک بہت بڑا آپ کے لیے سوال ہے، خاص طور پر بریلوی حضرات سے، کہ تم جو اسے عید غدیر کو بدعت کہنے لگے ہو، یقین جانو اگر تم اسے بدعت کہو گے نا بریلویوں، تو تمہارا فرقہ ختم، بالکل ختم۔ تمہارا نوجوان وہ یا تو شیعہ ہوگا یا دیوبندی وہابی ہوگا۔ اور تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بریلویوں میں سے لوگ نکل کر وہابی ہو رہے ہیں، دیوبندی بن رہے ہیں، یا شیعہ بن رہے ہیں۔ شیعہ، یہ دونوں۔ بریلویت کیوں سکڑتی جا رہی ہے، کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ بریلویوں کو سوچنا چاہیے کہ تم شیعہ کے بغض کے اندر جو تکفیریوں کے ساتھ مل رہے ہو، تمہارا فرقہ دھڑام سے ختم، بالکل صفایا ہونے والا ہے، اس کا کلین بولڈ ہونے والے ہو آپ لوگ۔ اس لیے واپس اہل البیت کی جانب آ جاؤ، اہل البیت کی جانب آ جائے، اور اپنا فرقہ ہی بچا لے، کم از کم اس کو ہی خدا کے لیے اپنا فرقہ بچا لے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھی جو میں نے بتائی کہ ہمارے علماء اہل سنت کیوں نہیں مناتے، ورنہ اور کچھ نہیں ہے، بغض کے علاوہ اور کچھ وجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے علماء اہل سنت، بلکہ جو محبان اہل البیت ہے، اہل سنت علماء، وہ اس بات کو مناتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ ہر مومن کا کام ہے، یہ صرف یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، سارے مومنین جو بھی ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ نے صحابہ سے اقرار لیا اس پر میں بہت گفتگو کر چکا ہوں الحمدللہ عز وجل، تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں نے ایک چیز پر گفتگو کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔